شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ الی اہلہا اما بعد۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان کی روزانہ کی دعاؤں میں آج کے دن کی دعا، تیسرے دن کی دعا، امام معصوم علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ آج کی دعا کی تلاوت کا ثواب روایت میں یوں بیان ہوتا ہے کہ من دعا بھی بنا اللہ بیتن فی جنت الفردوس، کہ من دعا بھی، جو اس دعا کی تلاوت کرے گا، بنا اللہ بیتن فی جنت الفردوس سے پروردگار عالم اس شخص کے لیے جنت الفردوس میں گھر تعمیر فرمائے گا۔ فیہ 70,000 غرفۃ، اس محل کے اندر، اس بیت کے اندر، اس گھر کے اندر 70,000 غرفہ، 70,000 کمرے ہوں گے، من نور ساطع، کہ جس سے نور ساطع ہو رہا ہوگا۔ تو نور کے 70,000 غرفوں والا، 70,000 کمروں والا گھر پروردگار عالم اسے عطا فرمائے گا۔ ہر غرفے کے اندر، اب کتنا بڑا یہ گھر ہے کہ اس اتنے بڑے گھر کے اندر 70,000 کمرے ہیں، 70,000 کمرے، 70 کمرے نہیں، 7,000 نہیں، 70,000 کمرے ہیں اس ایک گھر میں۔ اب کتنا بڑا گھر ہو گیا کہ 70,000 کمرے، اور ان 70,000 کمروں میں سے ہر ایک کمرے کا سائز، فی کل غرفۃ 1000 سریر حوریۃ، اور ہر ایک کمرے کے اندر، ان 70,000 کمروں میں سے ہر ایک کمرے کے اندر 1000 سریر ہیں، تخت لگے ہوئے ہیں، ہر تخت پر ایک حور براجمان ہے اور بیٹھی ہوئی ہے۔ یدخل علیہ کل یوم 1000 ملک، اور اس پر ہر دن 1000 ملک نازل ہوں گے، بالہدایا من عند اللہ تعالی، کہ جو 1000 ملک جو اس کے پاس آ رہے ہیں ہر روز، وہ اللہ کی بارگاہ سے بیش بہا قیمتی ہدایہ اور تحفے لے کر اس کے پاس آ رہے ہیں۔ یہ ہے ثواب آج کے دن کی دعا کی تلاوت کا۔ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ پہلا جملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، اے پروردگار مجھے ذہن، عقل، شعور عنایت فرما اور تنبیہ عنایت فرما۔ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے اور فردوس اور جنت کو جس سے کمایا جاتا ہے۔ عقل وہ چیز ہے، یعنی کیا؟ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ سمجھداری نہیں کہا گیا، کہ فراست وہ نہیں ہے کہ جس سے عبد بہ الرحمن اور اکتسب بہ الجنان، یہ نہیں کہا گیا کہ فراست یہ ہے۔ عقل، العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل کے ذریعے سے، یعنی کہ وہ لوگ جو فراست رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، سب کچھ رکھتے ہیں، اور منطقی اعتبار سے بڑی اچھی انٹیکٹ سوچ رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے امر کو بجا لانے میں پیچھے ہیں، پروردگار عالم کے حکم کو ماننے میں سست ہیں، وہ عقل نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ عقل تو وہ ہے جس سے اللہ کی عبادت کی جائے اور جنت کمائی جائے۔ تو جو شخص سمجھ رکھ رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ عقل رکھتا ہے۔ عقل والا وہی ہے کہ جو عبادت گزار ہے پروردگار کا، اور جو جنت کمانا جانتا ہے اور جو جنت کماتا ہے۔ عقل کا یہی کام ہے۔ عقل کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے حکم پر بحث بازی کر کے اللہ کے حکم کو جھٹلانے کی کوشش کی جائے۔
اللہ عقل اس بات کا نام ہے کہ اللہ کے حکم کے آتے ہی اس کو مان کر اس پر عمل کرنا شروع کر دے انسان. عقل یہ ہے. لیکن کیا کرے, عقل کے ذریعے ہی سے شیطان عقل والوں کو, کچھ فراست والوں کو اور علم والوں کو یا جاننے والوں کو, انفارمیشن رکھنے والوں کو, نالج نہیں انفارمیشن رکھنے والوں کو بہکاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو جب تک تمہیں عقل سے سمجھ نہ آ جائے تب تک نہ ماننا. خیر, اب آ جائیے اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ. ایک ذہن یعنی کہ عقل اور ایک تنبیہ. تنبیہ کسے کہتے ہیں؟ منبہ, الارم. بارالہ مجھے الارمنگ کیریکٹرسٹک اور الارمنگ میرے اندر خصوصیت پیدا کر دے. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ مجھے عقل بھی دے, کہ عقل کے ساتھ ساتھ مجھے ایسی نعمت عنایت فرما کہ اگر میں کہیں غلط جانے لگوں تو تنبیہ ہو جائے میری اور میں اس غلط کام سے رک جاؤں. کتنی ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے, کئی ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلطی تک جاتا ہے اور غلطی کے بالکل کنارے پہ جا کے واپس سلامتی اور صحیح سلامت واپس آ جاتا ہے انسان. کتنی مرتبہ, کئی ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. تو آج کی اس دعا کے اندر جو پہلا جملہ ہے اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ, حافظہ کبھی کسی کا کمزور ہو جاتا ہے, اگر روایت ہے اور اسے تعقیبات نماز کے اندر بھی علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کا حافظہ کمزور ہو جائے اور چیزیں اس کو یاد نہ رہتی ہوں اور وہ بھول جاتا ہو تو واجب نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد اس دعا کی تلاوت کرے جو مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اور تعلیم فرمائی ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ سبحان من لا یعتدی علی اہل مملکتہ, سبحان من لا یاخذ اہل الارض بالوان العذاب, سبحان الرؤوف الرحیم, اللہم اجعل لی فی قلبی نورا وبصرا وفہما وعلما انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. لہٰذا پروردگار عالم سے ہم نے کیا طلب کیا؟ عقل دے اور تنبیہ دے, میں بچ جاؤں بارالہ. اور یہ میں نے اپنے گلے میں جو آپ کی اطاعت کا, پروردگار عالم کی اطاعت کا, ائمہ اطہار علیہ السلام کی اطاعت کا جو طوق سجایا ہے, اس کی کھوٹی مولا کی بارگاہ سے جا کے لگا کے آ جائے اس دعا کے ذریعے سے, اور کہے کہ مولا آپ ہی نے دعا تعلیم فرمائی ہے اور یہی آپ ہی کی تعلیم کردہ دعا میں پڑھ رہا ہوں, اور اس کے ذریعے سے میں نے اپنے گلے میں آپ کی اطاعت کا ایک طوق ہے اسے سجایا ہے اور اس کی کھوٹی میں نے آپ کے در سے باندھ دی ہے, وہاں پہ اسے فکس کر دیا ہے, اور اب میں نکل رہا ہوں دنیا کی سیر کے لیے. مجھے دو چیزیں دے دیں, عقل دے دیں اور مجھے تنبیہ دے دیں. تنبیہ یعنی کہ مجھے منبہ دے دیں, الارمنگ کوالٹیز دے دیں کہ جہاں میں کہیں پر غلطی کرنے جا رہا ہوں کچھ ایسا ہو جائے کہ تیری بارگاہ سے کرم ہو جائے اور آپ مجھے کھینچ کے پیچھے کر لیں اور مجھے وہاں سے بچا لیں. دیکھیے گا سرکار ائمہ اطہار علیہ السلام ہمیشہ مدد فرمائیں گے, مددگار ہوں گے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند شخص پر 4 چیزیں واجب ہیں. 4 چیزیں عقل مند شخص پر واجب ہیں, یعنی کہ عقل مند شخص ہی نہیں کہلا سکتا مگر یہ کہ وہ یہ 4 کام کر لے. نمبر 1, علم کو سنے. نمبر 2, اسے حفظ کرے, محفوظ کرے, اسے یاد کرے, اسے میمورائز کرے. نمبر 3, اسے پھیلائے. اینڈ نمبر 4, اس پر عمل کرے. اب بعض ایک روایتوں کے اندر یہ جو آخری 3rd and 4th ہے اس کی جو ترتیب ہے وہ سویپڈ ہے, یعنی کیسے؟ پھیلائے بعد میں ہے اور عمل کرے پہلے. علم کو سنے, اسے یاد کرے, میمورائز کرے, حفظ کرے, محفوظ کرے, اور نمبر 3 یہ ہے کہ اس پر عمل کرے, اور نمبر 4 یہ ہے کہ اسے پھیلائے. اگر یہ 4 کام کر لیے تو وہ عقل مند کہلائے گا. مطلب کیا ہوا؟ پہلی بات ہے عقل مند ہونے کی شرطوں میں پہلی شرط ہے کہ علم کو سنے. ہم سنتے ہی نہیں ہیں. کوئی بات کرنا سٹارٹ کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں تو غلط کہہ رہا ہے, یہ تو فلاں کی بات کر رہی ہے, فلاں کی بات کر رہی ہے, تو مطلب ہم سننے کو تیار نہیں ہیں کسی کی بات. اپنی بات سنانی ہے اور نہ فقط یہ کہ سنانی ہے بلکہ امپوز کرنی ہے. وَبَاعِدْنِي فِيهِ مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيهِ. سفیہ کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو بے وقوف ہو اور جسے اپنا اچھا اور برا معلوم نہ ہو. سفیہ شخص جو اپنا مال ضائع کر دیتا ہو
کہ جسے یہ نہیں پتا کہ مجھے اپنا مال کب کہاں خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کب خرچ کرنا ہے، کب مجھے بچانا ہے، اسے سفیہ کہتے ہیں۔ لہٰذا وَبَاعِدْنِی فِیہ، اس دن میں پروردگار مجھے سفاہت سے بچا اور تمویہ سے بچا۔ تمویہ کے بھی تقریباً وہی معنی ہے، بس فرق سفاہت اور تمویہ میں یہ ہے کہ نادانی اور جہالت سے دوری۔ سفاہت اور تمویہ سے میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ سفیہ شخص جو ہوتا ہے نا وہ بے خبر ہوتا ہے، سفیہ کو پتہ نہیں ہوتا، سفیہ ہاں کے ساتھ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں یہ کیا غلط کام کر رہا ہوں اور میں کیوں یہ اپنی چیز ضائع کر رہا ہوں اور فضول کے کام کے اندر داخل ہو رہا ہوں۔ لیکن جو تمویہ ہے، جو شخص تمویہ کر رہا ہوتا ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ پہلے اپنے غلط کام کو سجاتا ہے، اس کو ٹھیک بناتا ہے، اس کو صحیح بناتا ہے، اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، اپنی نگاہوں کے اندر اس کو خوبصورت بناتا ہے، ڈویبل بناتا ہے اور اس کے بعد کر دیتا ہے۔ تو یہ صفاحت میں اور تمویہ میں، سفیہ ہونے میں اور تمویہ ہونے میں فرق ہی ہے کہ جو سفیہ ہوتا ہے وہ بیچارہ بے خبر ہوتا ہے، اسے واقعی میں نہیں پتا ہوتا، اس کو کوئی جا کر اگر سمجھائے تو مان جائے گا۔ لیکن تمویہ جو کرنے والا ہوتا ہے آپ اسے لاکھ سمجھا لیں وہ نہیں سمجھے گا، وہ اگین وہی کام کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، پھر بھی اسے کرنا ہے، خواہشات نفس کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ اس کے پیچھے اگر ہو۔ وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ تُنزِلُ فِيهِ، اور پروردگار آج کے دن میں جو خیر، جو کوئی بھی جتنا بھی خیر تو آج کے دن میں نازل کرنے والا ہے اس میں سے میرا نصیب قرار فرما، میرا نصیب عطا کر، میرا ایک حصہ اس کے اندر شمار فرما، رکھ لے اور مجھے عطا کر دے۔ ایک نبی خدا ہے، غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام، غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگارہ ہر وہ چیز کہ جو خیر میں سے ہے اور تو نے جسے نازل کیا ہے میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا سوالی ہوں، ہر وہ چیز کے جو، ہر وہ خیر کے جو تو نے نازل کیا ہے مجھے اس میں سے عطا کر دے۔ اور یہ علماء کرام نماز واجب کے آخری سجدے کے اندر بھی اس دعا کی تلاوت کرتے ہیں۔ لہٰذا آج کے دن میں پروردگار عالم سے امام معصوم علیہ السلام نے کیا تعلیم فرمایا کہ پروردگار مجھے عقل دے اور تنبیہ دے، اور بار الہ مجھے صفاحت اور تمویہ سے دور رکھ لے، وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ تُنزِلُ فِيهِ، آج کے دن میں جو ہر خیر جو تو نازل کرنے والا ہے اس میں میرا حصہ بھی ڈال دے۔ بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ، اپنے جود و کرم و سخاوت سے اے سب سے زیادہ سخی اور اے سب سے زیادہ کرم رکھنے والے پروردگار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وما علینا الا البلاغ المبین۔